السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور عید کا دوسرا دن ہے، تو پہلا دن بھی قربانی ہوتی ہے، کچھ لوگ دوسرا دن قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ تیسرے دن قربانی کرتے ہیں، اور صاحب استعداد وہ تینوں دن قربانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور جناب، سب دوستوں کو، رشتہ داروں کو، حلقہ احباب کو، مساکین کو، سب کو یاد رکھیں، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس کے بنا قربانی نہیں ہوتی۔ ایک حصہ آپ کا ہے، ایک حصہ آپ کے عزیز و اقارب کا ہے، ایک حصہ مساکین کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پورے کے پورے بکرے کو فریج میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہ تو پھر آپ نے گوشت کا ذخیرہ کرنے کا پلان کیا، جو قربانی میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور جناب، آج ایک بہت خوبصورت حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ حضرت وحیہ کلبی انتہائی خوبصورت شخص تھے۔ اسلام لانے سے پہلے وہ ایک ایسے قبیلے کے سردار تھے کہ جو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ وہ جس گلی سے، جس محلے سے گزرتے تو عرب عورتیں اپنے دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر ان کو دیکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کو دیکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کتنا خوبصورت شخص ہے، اے اللہ اتنا خوبصورت شخص اگر جہنم میں جائے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، یا اللہ اس کو مسلمان کر دے، کلمے کی سعادت اس کو نصیب فرما۔ دوسرا دن جب ہوا تو حضرت وحیہ کلبی، جو ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھو۔ اس کو کلمہ پڑھایا، لیکن وہ شخص بہت رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا۔ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ تو اس نے بتایا کہ میں نے تقریباً 70 کے قریب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی، اپنے قبیلے کی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ قبر میں دفن کیا ہوا ہے، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے؟ تو بہت مشکل لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ رو رو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہے تھے کہ جی میں کیسے میری بخشش ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تگ و دو میں اس کی بات سنتے رہے، تو اسی اثنا میں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو بتا دو کہ اس کے جو گناہ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، اس کو بولو فکر نہیں کرے اور اسلام پر اور آپ کے اقوال پر عمل کرے۔ تو اس کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے یہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ شخص رونے لگا، کہنے لگا جی ایک گناہ تو میں نے زندگی میں ایسا کیا ہے کہ جس کی سزا کبھی بھی معاف نہیں ہونے والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتاؤ وہ کون سا گناہ ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ معاف نہیں ہوگا؟ اس نے کہا جی کہ میری بیوی حاملہ تھی، تو مجھے دوسرے ملک میں تجارتی قافلے کے ساتھ جانے کا وقت آ گیا تو میں چلا گیا۔ کہتے کہ میں زیادہ دیر رکا وہاں پر، زیادہ دیر کے بعد میں واپس آیا
جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس بچی نے کہا کہ جو اس گھر کا مالک ہے میں اس کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگا کہ پھر تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ وہ بابا جان کہہ کے ٹانگوں سے لپٹ گئی، اور وہ حضرت وحی قلبی گھر کے اندر آئے، آ کے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا یہ آپ کی بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، بہت پیاری ہے، ادائیں بہت اچھی ہیں، محبت بہت کرتی ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ تو پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو اس قبیلے کا سردار ہوں، تو میں نے 70 لوگوں کی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا ہے، اگر میں نے اس کو زندہ دفن نہ کیا تو لوگ میرے اوپر بات کریں گے۔ یہ جہالت کا زمانہ تھا۔ وہ کہتا کہ لوگ میرے اوپر بات کریں گے، جی لو جی اپنی بچی کو زندہ دفن نہیں کیا، ہماری بچیوں کو زندہ دفن کرنا تھا، یہ سوچا اور بچی کو ساتھ لے کر چل دیے۔ بچی راستے میں پوچھتی، بابا آپ مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہیں؟ بابا آپ مجھے میری نانی کے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ بابا آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت وحی قلبی فرماتے کہ میں اس کو ایک جگہ پر لے گیا، وہاں پر اس کو ایک درخت کے نیچے بٹھایا اور خود میں قبر کھودنے لگا۔ تو گرمی بہت تھی، تپش بہت تھی، مجھے پسینہ آ رہا تھا کہ وہ بچی اپنا دوپٹہ لے کر میرے پاس آئی اور میرے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور کہنے لگی بابا آپ اتنی دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چھاؤں میں آ کر بیٹھے ہیں، جب چھاؤں ہو جائے گی تو پھر آپ کام کر لینا۔ تو اس نے میرا پسینہ صاف کیا، میرا دل پسیجا، لیکن وہ تکبر، وہ غرور، وہ ایگو میرے آڑے آ گئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو کہتے میں نے اپنا کام جاری رکھا اور قبر کھود لی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب میں نے بچی کو اٹھا کر قبر میں دھکا دیا، اس کے اوپر ریت ڈالنے لگا، وہ کہنے لگی بابا مجھے کھلونے بھی لے کر نہ دو، مجھے نانی کے گھر بھی لے کر نہ جاؤ، لیکن مجھے ایسا مت مارو، مجھے ایسا مت مارو، مجھے گھر لے کر جاؤ۔ کہتے اس کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن بات وہی تکبر، غرور اور ایگو کی تھی۔ تو پھر میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہیں دیا اور ریٹ ڈالے جاتا ہے۔ لاسٹ میں بچی نے ایک بات کی، اس نے بتایا کہ ایک شخص ایسا آنے والا ہے جو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوگا، اور اس کے آنے سے دنیا بدل جائے گی اور لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہیں کریں گے۔ تو دوستو اس نے یہ بات بچی کی سنی، لیکن اس نے اس کو پھر بھی دفن کر دیا، کیونکہ اس کے دماغ میں اس کی ایگو تھی، اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کی ہٹ دھرمی، اس کا غصہ، اس کا شیطان اس کے دماغ کو پکڑے ہوئے تھا۔ تو وہ دفن کر کے آ گیا۔ جب اس نے یہ تمام واقعہ روتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اے وحی قلبی ایک بار پھر یہ واقعہ سناؤ۔ انہوں نے پھر دوسری بار یہ واقعہ سنایا، پھر تیسری بار سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے اور زاروں کے تار رو رہے تھے، وہ صحابی بھی رو رہے تھے اور پاس میں جتنے صحابی تھے وہ بھی رو رہے تھے۔ بیچ میں کچھ صحابہ نے کہا کہ وحی قلبی بس ابھی اور نہیں سنانا، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رونا پڑ رہا ہے، ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تمام واقعہ دیکھ کر حضرت جبرائیل امین پھر واپس زمین پر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، میں تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے۔ جب اس کو بتایا کہ تمہارا یہ گناہ بھی معاف کر دیا ہے، پھر جا کر کے وہ صحابی پکا ایمان لے کر آئے، اور ان کی ایمان کا لانے کا یہ جو دل خراش واقعہ ہے اسے یاد رکھیے گا، اسے بھولیے گا نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کس چیز نے حضرت وحی قلبی کو مجبور کیا کہ اپنی پیاری سی چاند جیسی بیٹی کو زندہ دفن کر دیں۔ اس میں بہت سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ضدی ہیں،
جو تکبر کا شکار ہیں، جو غرور کا شکار ہیں، جو اپنی ایگو کے شیطانی پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف خوش اخلاقی پسند ہے۔ پیسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کبھی کسی کے پاس زیادہ ہے، کبھی کسی کے پاس کم ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کے اوپر ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اور اس میں کچھ گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو فرائض ہیں ایز اے مسلم ہمارے اوپر، ان کو پورا کرنے میں سب سے زیادہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ غریب لوگ، متوسط لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کسی جامع مسجد میں چلے جائیں، کسی چھوٹی مسجد میں، محلے کی مسجد میں چلے جائیں، تو خدا کی قسم دیکھا یہی گیا ہے کہ متوسط طبقہ اور غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں نماز میں جماعت کے ساتھ، اور عمرہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں ادھر سے ادھر تو ادھر سے ادھر، اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور مسجد میں جا کر اپنی روح کو سکون نہیں دیتے۔ میری ان تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کریں۔ جب تک آپ کی صحت صحیح ہے، آپ کو سجدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، خدا نہ خواستہ کل آپ کا کچھ ایسا مشکل آ جاتا ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے، خدا نہ خواستہ فالج ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ کمر کے مہروں کا مسئلہ ہو جائے، تو آپ کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے گی، جیسا کہ عام طور پر مسجدوں میں دیکھا گیا ہے کہ اگلی صف میں 8-10 کرسیاں بھی ہر مسجد میں عام پائی جاتی ہیں کہ اگلی صف میں 10 کرسیاں، 5-10 کرسیاں پر بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو سجدہ اور رکوع کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو محتاج کر دے سجدے کے لیے، اللہ کے سامنے جھک جائیں اور نماز ادا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی، بچوں، بیٹیوں، بہنوں کو سب کو تلقین کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنے ارد گرد میں دوستوں کو، اپنے ملازموں کو بھی نماز کے لیے تلقین کریں، اور خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ میرا پروگرام تو سیاسی مرچی ہے، یوٹیوب پر ضرور وزٹ کیجئے گا، لیکن عید کا دن ہے، اس لیے کوئی ایسی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دل آزاری نہ ہو، کسی کی بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، جو دل کو اچھی لگتی ہے وہ میں کر دیتا ہوں عوام کے مفاد میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔